اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ من قبل ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 91 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 11واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون دعوت سامنے آئے اور آدمی اس کو قبول نہ کرے، بہانے بنائے، عذر پیش کرے یا استہزاء کرے یا دعوت دینے والے کو حقیر جانے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب سنایا جاتا ہے، جو وعید سنائی جاتی ہے، وہ اس دنیا میں رسوائی کا ثواب اور آخرت میں جو اختلافات ہے اس کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو جب ان کے سامنے دعوت آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اس آیت میں ترجمہ اس کا سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے آیت اتنی جامع ہے ایک اعتبار سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک ایک آیت کو جو آپ سن رہے ہیں یہ پورا سمندر ہے۔ اب اس آیت میں روان ترجمہ آپ نے سنا، لیکن اس کا ریفرنس ٹو قرآن دیکھیں۔ دوسرے رکوع میں جو منافقین کا ذکر آیا اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے یہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا، دعوت دی جاتی کہ آؤ ایمان لاؤ، تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ہم ان کے جیسے کیوں ایمان لائیں؟ اور اس آیت میں بھی یہی دعوت دی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، تو قالوا، کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ہم پر۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر یہود کو یہ دعوت دی جا رہی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب تھی، پہلی شریعت تھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور توریت کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی توریت کے علاوہ اگر زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے اور قرآن مجید آیا تو ہمارا انکار ہے، ہم انکار کرتے ہیں۔ اور اس پر جو پھر قرآن مجید نے ان پر ایک فرد جرم عائد کی، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن مجید حق ہے اور یہ تصدیق کرنے والی ہے، آپ کی توریت کی تصدیق کر رہی ہے، زبور کی تصدیق کر رہی ہے، انجیل کی یہ تصدیق کر رہی ہے، اور یہ وہی آسمانی کتاب ہے۔ باقی ساری کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سارے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید تو ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو جب یہ قسم کی سامنے بات آ جائے تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ کل یہاں دوسری بار آیا،
پہلی بار آیا کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہاں کہا کل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے فلم تقتلون، پھر کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کو اس سے پہلے؟ اگر قرآن مجید کے آنے سے پہلے تورات کی شریعت پر یہ عمل کرتے تھے تو اس میں کہاں لکھا تھا کہ انبیاء کو قتل کرو؟ اور تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے، جو واعظین تھے ان کو قتل کرتے رہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، اپنے آپ کو تم مومن کہتے ہو تو پھر یہ حرکتیں کیوں رہیں؟ یہی مضمون ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں بیان ہوا ہے، جب ان پر یہ فرض جرم عائد کی گئی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان پر یہ ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا اور وہ حد تجاوز کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ یہ ان کا شیوا تھا۔ یہی بات یہاں آ کر سے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم تو جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کتاب میں تورات میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ تم انبیاء کو قتل کرو، اور تم نے ایک طرف یہ کہتے ہو کہ تو ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور دوسری طرف تم قتل کرتے ہو، انبیاء کو قتل کرتے ہو، نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ یہی مضمون ہمارا سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں چلا گیا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں عدل و قسط کا، من الناس لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور یہی مضمون آیت نمبر 112 سورہ آل عمران، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو اور نبیوں کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے بہانے سازیاں شروع کی اور نہ ماننے کا صرف ایک عذر پیش کیا، ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو قرآن مجید نے ان کو سارے حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا کہ تورات میں کہاں لکھا تھا کہ تم نبیوں کو قتل کرو، ناحق قتل، اور جو لوگ عدل کا حکم دیں تم ان کو بھی قتل کرتے چلے جاؤ۔ تو کیا تم یہ تورات کے اس حکم کو مانتے تھے؟ اور انہوں نے جو جزوی زندگی کی بات کی اس میں بھی یہی بات تھی۔ آیت نمبر 85، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو تم قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک گروہ کو۔ تو یہ قتل کرنا ان کا شیوا تھا کہ جو حق بات کہنے والے ہوں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ باتیں یہ کہاں تورات میں بات لکھی تھی اگر تم تورات کو ہی ماننے والے ہو تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید جو دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ دعوت تا عدم قیامت ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر نبیوں کو وہ قتل کرتے رہے اور نبی کا جو لغوی معنی ہے نبی کے وہ خبر دینے والا، اور نبی کی ایک جمع نبیون آتی ہے اور نبی کی ایک جمع انبیاء آتی ہے۔ جہاں قرآن مجید نبیوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے انبیاء کرام کی بات ہوتی ہے، اور جہاں بے قاعدہ جمع آ رہی ہوتی ہے وہاں قرآن مجید عام آدمی جو اللہ کی خبر دینے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔